آپ ایک شاہکار ہیں۔ آپ کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اسے جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کسی کے پھول لانے کا انتظار نہ کریں۔ اپنا باغ خود لگائیں اور اپنی روح کو سجائیں۔ آپ کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ذریعے کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ بن جاؤ، بننے کی کوشش نہ کرو۔ برتر اور کمتر ہونے کے تمام احمقانہ خیالات کو چھوڑ دو۔ تم نہ برتر ہو نہ کمتر۔ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس سے تمہارا موازنہ کیا جا سکے۔ کسی میں 2 قدم ایک ساتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ ایک وقت میں صرف 1 قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خوف دوسروں کی رائے ہے، اور جس لمحے آپ بھیڑ سے خوفزدہ نہیں ہوتے، آپ اب بھیڑ نہیں رہے، آپ شیر بن جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک زبردست گرج اٹھتی ہے، آزادی کی گرج۔ دماغ ایک خوبصورت نوکر، ایک خطرناک مالک۔ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ غلطیاں کریں۔ صرف ایک چیز یاد رکھیں، دوبارہ وہی غلطی نہ کریں، اور دیکھنا تم بڑھو گے۔ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں خوف ختم ہوتا ہے۔ وہ شخص بنیں جو آپ ہیں، کبھی دوسرے بننے کی کوشش نہ کریں۔ تاریکی روشنی کی عدم موجودگی ہے، انا آگاہی کی کمی ہے۔ زندگی اپنے آپ کو بغیر سوچے سمجھے دہراتی ہے۔ جب تک آپ ہوش میں نہیں آتے، یہ ایک پہیے کی طرح دہراتی رہے گی۔ اپنے سر سے نکلو اور اپنے دل میں داخل ہو جاؤ۔ سوچو کم، محسوس زیادہ کرو۔ نظم و ضبط کیا ہے؟ نظم و ضبط کا مطلب ہے اپنے اندر نظم پیدا کرنا، جیسا کہ آپ ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اس کا مزہ لو۔ محبت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، محبت میں منتقل ہو جاؤ۔ تب آپ جان لو گے، اور یہ جاننا آپ کے تجربے سے نکلے گا۔ لوگ درد سے بچنے کے لیے لذت بھی چھوڑ دیتے ہیں، موت سے بچنے کے لیے زندگی کا لطف بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یا تو کچھ تخلیق کرنے یا کچھ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو اپنی صلاحیت کو حقیقت تک پہنچائیں، یا خود کو تلاش کرنے کے لیے اندر کی طرف جائیں، لیکن اپنی آزادی کے ساتھ کچھ کریں۔ اگر آپ واقعی زمین پر امن چاہتے ہیں تو اپنے دل میں، اپنے وجود میں سکون پیدا کریں۔ شروع کرنے اور پھر پھیلانے کے لیے یہی صحیح جگہ ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں، آپ بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو بچے کے لیے نامعلوم سمتوں کے دروازے کھولیں تاکہ وہ دریافت کر سکے۔ اسے نامعلوم سے خوف زدہ نہ کرو، اسے سہارا دو۔ زندگی اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زندگی معنی پیدا کرنے کا ایک موقع ہے۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اعتماد سیکھیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اپنے جیسا بننا نہیں سکھایا جا رہا۔ یہ معاشرے کی سب سے بدصورت شکل ہے۔ خود کو دریافت کریں، ورنہ آپ کو دوسرے لوگوں کی رائے پر انحصار کرنا پڑے گا۔ ایک آرام دہ، آسان زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ زیادہ آرام دہ اور پرسکون کم عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ آرام دہ زندگی قبر میں ہے۔ آپ کمال کے قریب اور قریب آتے جائیں۔ کمال ترقی کا راستہ ہے۔ آپ بدلتی ہوئی دنیا میں کسی چیز سے چمٹے نہیں رہ سکتے۔ زندگی کا ہر ممکن طریقے سے تجربہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس جتنا زیادہ تجربہ ہوگا، آپ اتنے ہی پختہ ہو جائیں گے۔ حقیقت پسند بنیں،
معجزے کی منصوبہ بندی کریں۔ لوگ جتنے کم جانتے ہیں اتنا ہی ضد کے ساتھ جانتے ہیں۔ ایک بار جب آپ زندگی کی خوبصورتی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بدصورتی ختم ہونے لگتی ہے۔ زندگی کو خوشی سے دیکھنے لگیں تو اداسی ختم ہونے لگتی ہے۔ ذہین انسان اپنی بصیرت پر منحصر ہے، اسے اپنے وجود پر بھروسہ ہے، وہ خود سے پیار کرتا ہے اور اپنی عزت کرتا ہے۔ کوئی بھی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ لوگ صرف منفرد لاجواب ہیں۔ تم ہو، میں ہوں۔ آپ کا سارا خیال جو اپنے بارے میں ہے ان لوگوں سے ادھار لیا گیا ہے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خود کون ہے۔ میں اپنی زندگی دو اصولوں پر گزارتا ہوں۔ ایک، میں اس طرح جی رہا ہوں جیسے آج زمین پر میرا آخری دن ہو۔ دوسرا، میں آج اس طرح جی رہا ہوں جیسے میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ ماضی کا غیر ضروری بوجھ مت بنو، جو پڑھ چکے ہو اس کو بند کرتے جاؤ، بار بار پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے آزاد رہیں۔ ہاں، میں چاہوں گا کہ آپ خود سے محبت کریں، کیونکہ جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرتے آپ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اگر آپ نے خود سے محبت نہیں کی ہے۔ شروع سے ہی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرو۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ ایک کینسر کی طرح ہے جو آپ کی روح کو تباہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر فرد منفرد ہوتا ہے اور موازنہ ممکن نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا موت کے بعد زندگی ہے، اصل سوال یہ ہے کیا موت سے پہلے زندہ ہو۔ خود سے لطف اٹھائیں۔ اگر آپ کام پر خود سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو اسے تبدیل کریں، انتظار نہ کریں۔ جو عظیم ہے اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے زیادہ احمقانہ کاموں میں سے ایک ہے جو انسان کرتا رہتا ہے۔ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صرف نقصان دہ کام کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ محبت کافی ہے، ہمدردی کافی ہے۔ آپ اپنی اندرونی دولت کو جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ ہوگی۔ آپ کے علاوہ کوئی آپ کو تباہ نہیں کر سکتا، آپ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ موجودہ لمحہ واحد حقیقت ہے، باقی سب یا تو یادداشت ہے یا خیال۔ مصیبت اس لمحے آتی ہے جب آپ چمٹ جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں، جس لمحے آپ زندگی پر شرائط لگاتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ماضی آپ کے دماغ کو ہٹا نہ پائے۔ مستقبل آپ کو پریشان نہ ہونے دے، کیونکہ ماضی نہیں رہا اور مستقبل بھی نہیں ہے۔ انا جہنم کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے۔ آپ جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس جزیرے سے چھٹکارا نہیں چاہتے، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھنا ہے۔ اس لمحے آپ تمام مسائل کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی تخلیقات ہیں۔ زندگی میں صرف ایک چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ آپ کے بارے میں آپ کی اپنی رائے ہے۔ تب کوئی بھی آپ کی عزت کو تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کسی کی رائے پر منحصر نہیں ہے۔ دوستو، رجنیش، جسے بعد میں اوشو کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ہندوستانی خدا پرست، صوفی اور رجنیش تحریک کے بانی تھے۔ اوشو نے مراقبہ، ذہن سازی، محبت، جشن، ہمت، تخلیقی صلاحیتوں اور مزاح کی اہمیت پر زور دیا۔ اپنی زندگی کے دوران اسے ایک متنازعہ نئی مذہبی تحریک کے رہنما اور صوفی کے طور پر دیکھا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ ان کے بہت سے عقائد سے متفق نہ ہوں، لیکن ان کے کئی اقوال کی آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔